اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 20 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ والنماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہمارے یہ کورس کی الحمدللہ آخری کلاس ہے۔ اس کے بعد صرف آپ کی دہرائی کی ایک کلاس رہ جاتی ہے۔ آپ کا کورس الحمدللہ کل پورا ہو گیا تھا۔ آج ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے واقعی اس میں ہم نے 50% قرآن کا جو ہے سیکھا بھی ہے یا ہم ایسے ہی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا دہرائی ہے اس میں، گرامر کی کچھ چیزیں نہیں ہیں گرامر میں، کنسپٹ وہ دیکھیں گے، اور اللہ کے شکر سے آج یہ ہماری اختتامی کلاس ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے ہم نے کیا پڑھا ہے۔ گرامر میں ہم ایک چیز سیکھیں گے صرف صغیر، اور نکات تعلیم یا شوق بھی دیکھیں گے، اور اس طرح اس سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے 232 الفاظ پورے جو کر چکے ہیں اس پہ ایک نظر ڈالیں گے کہ آیا واقعی یہ 41,111 یعنی 50% قرآنک ورڈ ہم نے سیکھے بھی ہیں یا نہیں۔ تو کہیے الحمد۔ الحمدللہ پہلے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی قطع شدہ ٹکڑے ہیں، جن کا ترجمہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اگر انہوں نے رسول کو بتایا تو صرف وہ جانتے، انہوں نے آگے کسی کو نہیں بتایا یا ہم تک نہیں پہنچا۔ اس کو سچ ایسی پڑھیں گے الف لام میم، اور آگے چلیں گے ذالکا۔ ذالکا جو ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا پڑھا ہوا ہے، ذالکا کے ہوتا ہے وہ، یہ اس میں اشارہ میں آپ بتائیے۔ کتاب، لا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں، اور ریب جو ہے یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، اسے چھوڑ دیجیے۔ فی ہی، فی کے یہ فی ہی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2، فی اور ہی۔ تو ترجمہ کیجئے فی کا کیا ترجمہ ہے جی؟ فی معنی میں، ہی معنی اس، یعنی اس میں، ہدن، یہ لفظ ہدن جو ہے یہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھتا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، یہ ہدن جو ہے اسی سے نکلا ہوا۔ للمتقین، لی جو ہے لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، یعنی لیے، لہو، لہم، لکا ٹیبل کیا تھا۔ المتقین یہ ہمارے لیے البتہ نیا لفظ ہے۔ البتہ المتقین کو اگر آپ دیکھیں الف لام، یہ لی کو جب ہٹائیں گے یہ الف لام بن جائے گا۔ المتقین میں الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، الف لام سے پتہ چل رہا ہے اس میں معرفہ ہے، اور یا نون آخر میں بتا رہا ہے یہ کیا جمع ہے، اور یہ بتا رہا ہے یہ کیا ہے؟ مذکر کی جمع ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ اسم ہے، یہ جمع اسم ہے، مذکر کا ہے اور معرفہ ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کون سے لفظ ہمیں آتے تھے۔ ذالکہ، اس کے معنی وہ، اور قرآن میں اکثر ذالکہ کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ الکتاب، کتاب کے معنی ہمیں آتے ہیں، لا کے معنی آتے ہیں، فی ہی اس میں ہدن یہ ہدایت، یہ ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ لی کے معنی آتے ہیں۔ کتنے لفظ ہیں اس حصے میں جو ہمیں نہیں آتے؟ ریب اور متقین۔ الف لام کے معنی تو کسی کو نہیں آتے ہیں، لہٰذا وہ تو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا پورے آیت 2 آیتیں ہیں یہ، ان میں جو ہے ہمیں کتنے آتے ہیں؟ 6 حروف آتے ہیں، 6 الفاظ آتے ہیں، اور 2 نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب ہمیں 50% سے زیادہ اس میں آتے۔ چلیے اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ تو جو نئے لفظ تھے اس میں جس کے معنی ہمیں نہیں آتے تھے، الف لام تھا، جس کے معنی الف لام ہی رہیں گے، اس کو ایسا۔ ریب کے معنی ہوتا ہے شک، متقین کے معنی ہوتا ہے متقین۔ تو یہ دیکھ لیجئے ٹوٹل جو ہے اگر 3 بھی میں کاؤنٹ کر لوں، 6 اگر 6 آتے ہیں اور 3 نہیں آتے تو آپ کو 50% تو آ گیا۔ اگلی آیت دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن،
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. الذین ہم نے پڑھا ہوا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے الذین کا؟ یہ صراط الذین ہم نے پڑھا تھا، یعنی سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا صراط الذین. الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ، جمع کا صیغہ. یؤمنون، یؤمنون یہ نیا لفظ ہے، اسے آپ چھوڑ دیجئے. بالغیب بھی کا معنی ہمیں آتا ہے، بھی کے معنی ساتھ ہوتا ہے. بھی ہی بھی کا بھی، اس کا ہم نے ٹیبل بھی کیا تھا. الغیب یہ جو ہے الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، اور غیب کے معنی جو ہے جو چیز نظر نہ آئے، لیکن یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہم فرض کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں آتا. واہ کے معنی ہمیں آتے ہیں، واہ کے معنی ہوتا ہے اور یقیمون. یقیمون جو ہے یہ ہم نے لفظ پڑھا ہوا ہے، اس کا ٹیبل نہیں کیا ہوا. ہم کہتے تھے قد قامت الصلاۃ، یعنی جو ہے جب وہ جماعت کھڑی ہوتی ہے اقامت کرتے ہیں تو اس میں یہ لفظ آتا ہے. یہ جو ہے ہمارا، ویسے ہم اس لفظ سے شناسا ہیں، لیکن یہ یقیمون کا نہیں پڑھا. لیکن یقیمون کی ساخت کو دیکھیں تو ہم پہچان سکتے ہیں. اس میں یا علامت مضارع ہے، واو نون جمع ہے، تو اس کا مطلب یہ جو ہے یا یہ جو ہے مضارع جمع کا صیغہ ہے. یا جو ہے ہوا ہم کا ہوتا ہے، یہ غائب کا صیغہ ہے. الحمدللہ اتنا ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ فعل ہے، مضارع کا فعل ہے، غائب کا جمع کا صیغہ ہے. الحمدللہ اتنا پتہ ہے. الصلاۃ یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے. الصلاۃ خیر من النوم، اس میں ہم نے اذان میں جو ہے یہ اضافی الفاظ میں پڑھتا ہے صلاۃ یعنی نماز. وا کے معنی اور مما جو ہے یہ ہمارے لیے لفظ ہے، اگر یہ من اور ما سے ملتا ہے لیکن ہمارے لیے نیا ہے، اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. رزقنا، ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہوا ہم جو ہے اس کے معنی آتے ہیں رزق نہ، یہ نیا لفظ ہے، اسے بھی چھوڑیں. ينفقون، یا ينفقون ہمیں یہ نیا لفظ لگ رہا ہے، لیکن ہم اسے پہچان سکتے ہیں علامت مضارع سے کہ یہ مضارع کا ہے، واو نون جمع کا ہے، یا غائب کا صیغہ ہے. اور اس طرح یہ کہ فعل ہے، مضارع کا فعل، غائب کا صیغہ جمع. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کتنا آتا تھا. الذین جو لوگ، با کے معنی ہوتے ہیں پر، وا کے معنی اور، الصلاۃ نماز، وا مما اور سے جو. وا مما یہ من اور ما کے معنی سے آیا ہے جو. ہم کے معنی آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں 6 حصے آتے ہیں. کتنے حصے نہیں آتے ہیں؟ آئیے یومنون، یہ یقیمون میں یہ یقیمون کا لفظ، اور جو ہے ینفقون، 3 لفظ ہمیں نہیں آتے. اور بالغیب میں غیب 4. تو آئیے جو لفظ ہمیں نہیں آتے، یومنون ایمان لاتے ہیں غیب پر، یقیمون قائم کرتے ہیں، رزقنا ہم نے رزق دیا، ینفقون کو خرچ کرتے ہیں. تو ہمیں کتنے ہیں؟ یعنی 5 اگر نہیں آتے تھے تو 6 تو آتے ہیں، اس کا مطلب 50% تو ہمیں. اگلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. والذین، وا کے معنی اور الذین ابھی ہم نے پڑھا تھا یؤمنون، یہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا لیکن یہ ہم پڑھا، یہ نیا لفظ ہے. الیک یہ ہمیں آتا ہے، ہم نے ٹیبل کیا تھا. الیہ، الیہم، الیکا، الیکا یہ اس سے آیا تجھ پر. تو وا کے معنی ہمیں آتے ہیں، ماں کے معنی آتے ہیں، انزلہ نیا لفظ ہے، من کے معنی ہمیں آتے ہیں سے، قبلی کا یہ 2 ٹکڑے ہیں، قبل معنی پہلے، کا آپ سے. وا کے معنی آتے ہیں بالآخرت، بے کی معنی ساتھ، آخرت آخرت یہ بھی ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے. ہم کا ہمارا پڑھا ہوا ہے. یوقنون یہ نیا لفظ. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کتنے لفظ ہمیں آتے ہیں. والذین بما الیک وما من قبلک وبالآخرۃ هم، یعنی اس کے اندر ہمیں جو ہے کتنے آتے ہیں؟ 7 الفاظ آتے ہیں. اور جو نہیں آتے وہ کیا ہے؟ یومنون ایمان رکھتے ہیں، انزلہ نازل کیا گیا، یہ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، یومنون یقین رکھتے ہیں. اگر دیکھیں تو اصل میں 3 لفظ نہیں آتے، انزلہ ڈبل آیا ہے، اور اگر ڈبل بھی لیتے ہیں تو 4. لیکن آپ کو کتنے آتے ہیں اس آیت میں؟ 7 ٹکڑے، 7 لفظ آتے ہیں. تو پھر بھی 50% سے زیادہ آتے ہیں. کہیے الحمدللہ.
آئیے آخری آیت لیتے ہیں، ہم نے 5 آیتیں لینی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون۔ اولئک وہ لوگ، اللہ پر یہ ہمارا پڑھا ہدن، یہ ہم نے ابھی پیچھے بھی دیکھا تھا، اہدنا الصراط من کے معنی آتے ہیں ربہم، یہ ہم نے ٹیبل کیا تھا، رب ربہ ربہم ربو کا ربی ربکم ربو نا، ربہم اور ربہم جو ہے وہ ایک ہی ہوتے ہیں، اس میں ترجمے میں فرق نہیں ہوتا، ربہم اس کا رب یعنی ان کے رب سے، واو کے معنی آتے ہیں، اولئک آتا ہے، ہم آتا ہے، المفلحون یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، لیکن ہم اس کی ساخت سے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے، آخر میں واو نون سے پتہ چلا جمع ہے، اور واو نون سے یہ بھی پتہ چلا مذکر ہے، کیونکہ مذکر کی جمع کے آخر یا نون آتے ہیں، تو لہٰذا یہ کیا ہے، اسم ہے، معرفہ ہے، جمع ہے اور مذکر ہے۔ کم از کم ہمیں اتنا پتہ چل رہا ہے، اگر معنی نہیں بھی پتا تو آئیے دیکھتے ہیں کتنے الفاظ اس حصے میں ہمیں آتے ہیں۔ اولئکا وہی لوگ، اللہ پر، ہدن ہدایت، من سے، ربہم اپنے رب، و اولئکا اور وہی لوگ، ہم یعنی ہمیں کتنے آتے ہیں، یہ 7 جو ہے وہ الفاظ آتے ہیں، اور کتنے نہیں آتے ہیں، صرف ایک نہیں آتا، اس کا مطلب اس آیت میں بھی ہمیں 50 یا 50% سے زیادہ آتے ہیں۔ تو الحمدللہ پہلی 5 آیتوں میں ہم نے یہ اندازہ لگایا سورہ بقرہ کی کہ ہمیں اس میں سے 50% یا اس سے زیادہ الفاظ آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آیت الکرسی کا حصہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آئیے اس میں دیکھتے ہیں کیا ہمیں آتا ہے، اللہ اس میں جلالہ ہمیں آتا ہے، لا کے معنی نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا وہ، الحی یہ نیا لفظ ہے، اور القیوم یہ نیا ہے، لیکن ان دونوں کو ہم پہچانتے ہیں، الف لام سے اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، القیوم بھی الف لام سے کیا ہے، اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ لا کے معنی ہمیں آتے ہیں تاخذو، وہ کا ہمیں پتا ہے، تاخذو ہمارے لیے نیا لفظ ہے، سنتن یہ نیا لفظ ہے، وا کے معنی آتے ہیں، لا کے آتے ہیں نوم، نوم کے معنی آتے ہیں، نوم ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے، ہم نے کہاں پڑھا تھا نوم کا لفظ، کون بتائے گا؟ نوم ہم نے پڑھا ہے کہ اسی الصلاۃ خیر الصلاۃ من خیر النوم، من من النوم، النوم۔ وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسی میں ہمیں کتنے الفاظ آتے تھے، ہمیں اللہ، لا کے معنی نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا وہ، لا نہ ہو وہ، اس سے وا اور لا نہیں نو، یہ سب ہمیں آتے ہیں، کتنے لفظ آتے ہیں، یہ تقریباً جو ہے 5 4 9 آتے ہیں، اور کتنے نہیں آتے، الحی، القیوم، تاخذ اور سنت، 4 نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے اس حصے میں آیت الکرسی کے بھی ہمیں 50% سے زیادہ الفاظ آتے ہیں۔ الحمدللہ اگلا حصہ دیکھیے آیت الکرسی کا، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ لہو یہ ہم نے پورا ٹیبل کیا تھا، لہو لہو، ہاں میں نے یہ ہوں، اس کے لہو، اس کے لیے، ماں معنی، ماں کے 3 معنی ہوتے ہیں، جو نہیں، مل السماوات مل الارض، وہاں ہم نے پڑھا تھا اس دعا میں، آسمان، وا اور ما یہ پڑھا ہوا ہے، فی پڑھا ہوا ہے، الارض زمین یہ بھی پڑھا ہوا ہے، مل السماوات مل الارض یہ دونوں لفظ وہاں پڑھے، من یہ پڑھا ہوا ہے، من خاص، اور زا یہ بھی پڑھا تھا، اذا جا زا وہاں پہ، الذی یہ پڑھا ہوا ہے، یشفع یہ اندہ، یہ تو ٹیبل کیا تھا، اندہ اندہم اندکا اندی اندکم اندنا اس کے پاس، تو اللہ بھی پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، بے اذن ہی، بے کے معنی ہمیں آتے ہیں، ہی کے آتے ہیں، اذن جو ہے یہ ہمارے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کتنے الفاظ ہمیں آتے ہیں، لہو کا ترجمہ اسی کا، ما جو فی سماوات آسمانوں میں، و ما اور جو فی الارض زمین میں، من کون، الذی وہ، اندہ اس کے پاس، الا مگر، بھی اس کی ہی سے، یہ سب ہمیں آتے ہیں۔ کون سے نہیں آتے تھے؟ زا، یشفع اور اذن، 3 لفظ نہیں آتے، اور الحمدللہ آپ دیکھیں کتنے آپ کے ہوتے ہیں، 6 2 8 اور 4 12 12 لفظ آتے ہیں، 3 نہیں آ رہے۔ تو
50% سے تو زیادہ آ گیا نا. آخری حصہ دیکھیے, بسم اللہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یعلم, یہ تو ہم نے ٹیبل کیا ہے, علماء سے کیا تھا, یعلمو, یعلمون, تعلمو, علمو, یعلمو, وہ جانتا ہے یا جانے گا, سارا پڑھا ہوا ہے. ہم نے جب دعا پڑھی تھی مل السماوات مل الارض مل ما بینہما, وہاں پہ بینا کا لفظ پڑھا تھا. ایدیہم, ایدی جو ہے یہ نیا لفظ ہے, ہم جو ہے یہ پڑھا ہوا ہے, وا پڑھا ہوا ہے, ما پڑھا ہوا ہے, خلفہم, خلف جو ہے وہ ہمارے لیے نیا ہے, ہم پڑھا ہوا ہے, وا پڑھا ہوا ہے, لا پڑھا, یحیطون یہ نیا لفظ ہے لیکن ہم اس کی ساخت پہ چھانتے ہیں. یا سے پتہ چل رہا ہے مضارع ہے, وا منہ سے پتہ چل رہا ہے جمع ہے, تو لہٰذا کیا یہ فعل ہے مضارع کا, جمع کا, غائب کا صیغہ. بی شعین, بی ہمارا پڑھا ہوا ہے شعین, ہم نے پڑھا تھا شعین جو ہے وہ ہم نے 2 پیج 2 زیر کے ساتھ اس کی جو ہے فائل مفعول والی سبجیکٹ آبجیکٹ والی حالت میں پڑھا تھا. من کے معنی سے علم ہی, علم پڑھا ہوا ہے, ہی جو ہے پڑھا ہوا ہے, اللہ پڑھا ہوا ہے, بی پڑھا ہے, ماں پڑھا ہے, شاہ بھی پڑھا ہے. اس کی دعا پڑھا تھا مل السماوات مل یہ دیکھتے ہیں کتنے لفظ ہمارے پڑے ہوئے ہیں. یعلم وہ جانتا ہے, اس کے سامنے ہم ہے, وما اور جو, ہم ولا اور نہیں, بشعین کسی چیز کا, من علم اس کے علم سے, الا مگر بے مشا. یہ سارے الفاظ ہمیں آتے ہیں کتنے, 4 3 7 اور 4 11 آتے. کتنے نہیں آتے, ایدی یعنی سامنے, خلف پیچھے, یحیطون اسی سے کب جاتا ہے. آخری حصہ ہے سورت وہ جو آیت الکرسی کی آیت کا, بسم اللہ. واسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. واسع یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے, کرسی نیا لیکن عام لفظ ہے ہماری زبان میں, کرسی استعمال ہوتا ہے, منہ کے معنی میں آتے ہیں. السماوات یہ پڑھا ہوا ہے, وا پڑھا ہوا ہے, الارض پڑھا ہوا ہے, وا پڑھا ہوا ہے, لا پڑھا ہے, یہدو, یہدو نیا لفظ ہے, ہو جو ہے پڑھا ہوا ہے, ہو ہم کا کے ٹیبل میں. حفظو یہ نیا لفظ ہے, ہما جو ہے پڑھا ہوا ہے, یہ بھی وہیں پڑھا تھا دعا میں. مل السماوات مل الارض مل ما بینہما, ہما وہاں پہ یہ لفظ ہما پڑھا تھا یعنی دونوں. وا کے معنی, ہوا کے معنی, العلی کے معنی ہم نے پڑھا ہے علی العظیم, یہ تسبیحات میں پڑھا تھا العظیم, تو یہ وہیں پہ پڑھا ہوا تھا تسبیح میں. تو یہ کتنے لفظ ہیں جو ہمیں نہیں آتے اور کتنے آتے ہیں دیکھتے ہیں. واسعہ یہ نیا لفظ تھا. سمالیہ, کرسی, کرسی کے معنی ہوتے ہیں, یہ ہماری عام زبان کا لفظ ہے لیکن ہم نے نہیں پڑھا اس لیے ہم نے اسے کاؤنٹ نہیں کیا. ہمیں پتہ ہے السماوات والارض کا پتہ ہے, ولا کا پتہ ہے, یعدو تھکاتا, یہ نیا لفظ ہے. حفظ یہ لفظ ہے, اور ہما ہمارا پڑھا ہوا ہے, یہ ایکچولی ہم نے پڑھا ہوا ہے. وہو علیم العظیم. تو کتنے لفظ ہیں جو ہمارے پڑھے ہوئے, 4 6 اور 3 9, اور کتنے جو نہیں پڑھے ہوئے, 2 2 4. اس کا مطلب ہوا کہ پوری آیت الکرسی میں بھی الحمدللہ ہم نے 50% سے زیادہ الفاظ پڑھے ہوئے تھے, ہمیں آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں یاد نہیں. دعائے قنوت کا جو ہے وہ ایک اضافی حصہ ہے جو کہ ہم نے نہیں پڑھا تھا, اور چونکہ نماز کا حصہ ہے تو اس لیے آئیے اس کو بھی دوہرا. بسم اللہ. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونصنع علیک الخیر ونشکرک ونکفرک ونخلع ونترک ومن یفجرک. اللہم اے اللہ, انا بے شک میں, نستعینک مدد مانگتے ہیں, ہم مدد مانگتے ہیں کا تجھ سے, اننا بے شک ہم مدد مانگتے ہیں آپ سے, وہ اور نستغفرک اور مغفرت چاہتے ہیں ہم سب کا آپ سے, وہ اور نؤمن بک اور ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں, ونتوکل اور ہم توکل کرتے ہیں, علیک آپ پر, ونصنی
اور جو ہے ہم ثنا کرتے ہیں علیکہ آپ کی الخیر خیر کے ساتھ، ونشکرک اور ہم سب شکر کرتے ہیں آپ کا، ولا اور نہ نکفرک اور ہم کفر نہیں کرتے آپ کا، ونخلو اور ہم جو ہے چاہتے ہیں اللہ ونترک اور نہیں چھوڑتے ہیں، ومن یحسن اور جو ہے آپ کے اس سے نافرمانی سے۔ اللہم اے اللہ اننا بے شک ہم نستعینک کا ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، ونستغفرک اور ہم بخشش چاہتے ہیں تجھ سے، ونؤمن اور ہم ایمان لاتے ہیں بکا تجھ پر، بہت اچھی ادا کرتے ہیں تیرے نافرمان ونسجد وإليك نسعى ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ اللہم اے اللہ ایاک تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ولکا اور تیرے ہی لیے نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، ونسجد اور ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، وإلیکا اور تیری ہی طرف نسعى ہم کوشش کرتے ہیں، سعی کوشش کرنا، وہ عمرہ اور حج میں صحیح کرتے ہیں نا، دوڑ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہ نحفظ اور ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ونرجو اور ہم امیدوار ہیں رحمت کا تیری رحمت کے، ونخشى اور ہم ڈرتے ہیں عذاب کا تیرے عذاب سے، ان بے شک عذاب کا تیرا عذاب بالکفار کافروں کے لیے ملحق پہنچنے والا ہے، جڑا ہوا ہے۔ تو یہ دعائے قنوت تھی جو ہم نے پڑھی، اور الحمدللہ اس میں بھی 50% سے زیادہ الفاظ ہمیں آتے ہیں۔ تو آئیے اس کے بعد ایک چیز رہ گی جو اس نماز کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، یعنی تو اسے ثنا کو جو ہے دیکھ لیتے ہیں، آئیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحانک دو اسے سبحانہ پاک ہے کا تو، اللہم اے اللہ، وا بھی حمد کا چار اسے وا اور بھی ساتھ کہ ہم تعریف کا تیری اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک اور برکت والا ہے اسموں کا تیرا نام، وا اور تعالی بلند ہے جدو کا تیری بزرگی، جدو کا دو لفظ جدو کا تیری، با اور لا نہیں الہ معبود غیروں کا سوائے تیرے، تو یہ جو ہے پاک ہے تو اللہ اور تعریف ہے تیری لیے اور برکت والا ہے تیرا نام اور بلند بالا ہے تیری بزرگی اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ تو آئیے اس میں دیکھتے ہیں ہمیں کتنے جو ہے وہ لفظ آتے ہیں۔ سبحانکا میں پاک ہے تو یہ دونوں آتے ہیں، اللہم یہ آتا ہے، وا بھی حمدی کا یہ چاروں کا ترجمہ آتا ہے، وا اور بھی میں نے ساتھ یا کہ کا تیری حمد تعریف اور تعریف ہے تیرے لیے، یعنی یہ پورا حصہ ہمیں آتا ہے اس کا۔ سبحانک اللہم بحمدکا اے اللہ تو پاک ہے، وا بھی حمدکا یہ دیکھیے اس کے چار ٹکڑے تھے، وا اور بھی ساتھ ہم تعریف کا تیری، یعنی تمام تعریفیں تمام شکر جو ہے وہ کیا آپ کے لیے ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حمد، ایک ہوتا ہے تسبیح۔ حمد کہتے ہیں خوبیوں کا بیان، جیسے ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے حمد۔ تسبیح کیا ہوتا ہے نقص کی جو ہے نفی، جب ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم تو یہ کیا ہے تسبیح ہے، نقص کی نکاح، یعنی آپ پاک ہیں اللہ، آپ میں کوئی نقص نہیں ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کمزور نہیں، ظالم نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، اس نے مجھے بھی زندگی کا امتحان دیا وہ بالکل صحیح ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، مثبت رویہ کی بنیاد ہے، یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ وبحمدک کا تعریف اور شکر بھی دین کا ایک اہم بنیاد ہے، جب تک سچی تسبیح نہ ہو سچی تعریف اور شکر نہیں ہو سکتا۔ کامیاب شخصیت کا راز کیا ہے؟ مثبت رویہ رکھنا اور شکر کرنا۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ اس حصے کو دہرا لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک، پاک ہے تو اللہ اور تعریف ہے تیری۔ اگلا حصہ اس کا ہے وتبارک اسمک وتعالی جدک، وا اور
तबारका बरकत, इसमों का नाम तेरा, व तआला और बुलंद बाला है क्या, जद्दू का, दो हिस्से, जद्दू बुजुर्गी का तेरी, जद्द अमजद आबा ओ अजदाद, तो वह तबारक और तेरी बुजुर्गी, नहीं ताकत हुक्मरान या बादशाह हो, तेरे सामने कुछ भी नहीं है। वला इलाहा गैर, और नहीं है कोई माबूद सिवाय, वा मैं नहीं और, ला नहीं, इला कोई माबूद गैरू का, सिवाय तेरे। इसकी बना निजात ही मुश्किल, अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज़ नहीं माफ करेगा। शिर्क की खतरनाकी को ज़हन में रखते हुए पढ़िए, वला इलाहा गैरू, और नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे। तो ये जो है हमारा क्या था सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू अल्लाह, व बिहम्दिका, और तारीफ है तेरे लिए, व तबारक, और बरकत वाला है इसमों का तेरा नाम, व तआला जद्दुका, और बुलंद बाला है तेरे बुजुर्ग, व ला इलाहा गैरुक, और नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे। तो आपने कुरान के दूसरे सफ़ात में भी इस तरह की जो है मश्क कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि इंशाल्लाह आपको यकीन आ जाएगा कि हमने जो कुछ पढ़ा है इस कोर्स के उसी में, उसकी मदद से हम कुरान के 50% अल्फाज को हर सूरत या हर सफ़े पे चेक कर सकते हैं। अब आगे क्या है, यानी QC1 आज पूरा हुआ, आगे QC2 QC3 है, आगे और भी कोर्सेज हैं। नमाज से मुतल्लिक और सुबह शाम की दुआएं हैं। एक मुसलमान का नमाज में और सुबह शाम की दुआ में रोजाना तकरीबन 1 घंटा गुजरता है, इसलिए अरबी जुबान सीखने के लिए नमाज के बाद इन दुआओं से बेहतर कोई निसाब नहीं। हमने कोशिश की है कि इन दुआओं की मौसर शरह सामने आए। आमतौर पर अरबी जबान के अलावा दूसरे जबानों में इन दुआओं की शरह, और वो भी एक जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुआओं की शरह पढ़ने के बाद आपके दिल में इन दुआओं की अजमत और अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये दुआएं दिल से निकलेंगी, दुआएं करने का लुत्फ आए। आगे क्या है, इन अज़कार और दुआओं के जरिए रोजाना अरबी में अल्लाह से बातचीत होगी। अरबी जुबान की प्रैक्टिस करने का ये बेहतरीन मौका है। हर जगह आपको अरबी दोस्त तो नहीं मिलेंगे, मगर अल्लाह से सुबह शाम अरबी में बात कर सकते हैं। ये दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, इसलिए उनमें असर और कबूलियत है। नमाज बंदे की महराज है, और उससे बेहतर क्या मौका हो सकता है कि हम जितना हो सके नमाज से मुतालिक और नमाज के अंदर वो दुआएं पढ़ते जाएं और अल्लाह से वो चीजें मांगते जाएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों में मांगी हैं। इनके साथ साथ ग्रामर में सिर्फ कमजोर हरूफ वाले अफ़ाल हैं। याद रखिए, कमजोर हरूफ ऐसे अफ़ाल कुरान में तकरीबन 6000 बार आते हैं। कोर्स 3 में मजीद फी अफ़ाल आप सीखेंगे जो कुरान में 9000 बार आते हैं। इसके साथ साथ बुनियादी नफ भी है। कुरान की हर लाइन में तकरीबन 4 अल्फाज पर नाउ का असर होता है, यानी ग्रामर। ये, ये, ये सर्फ, हरूफ इसको कहते हैं सर्फ, यानी हरूफ से जो है अल्फाज बनाने और उसके इल्म को कहते हैं सर्फ। और एक दूसरी चीज होती है नफ। नफ क्या होता है, सर्फ की ये मिसाल हमने देखी, जैसे एन लाम एक जो है उससे हमने आलिम, इलम, तुम यालमूना, इलाम, मालूम सीखा। सर्फ ये होती है कि ये जो कुछ आपने अल्फाज बनाए हैं उनसे जुमले और उनके साथ जो है आगे जो है जो आप बनाते हैं वो जो फिक्रे हैं, यानी फिक्रे और जोड़ियां जो हैं, ये देखिए, ये जो अल्फाज हमने बना लिए थे उनसे हम जोड़े बनाते हैं, जैसे फिल अर्द बैतुल कबीर, जालिकल बैत बैतुल्लाह। फिर इनसे हम जुमले बनाते हैं, अल बैतुल कबीर घर बड़ा है, खलक अल्लाहु अर्द फिस यौमैन, अल्लाह ने जो है दिनों में जो है जमीन बनाई। काना हाजा बैतुल कबीर, क्या ये बड़ा घर नहीं था। इन नजाल का बैतुल्लाह, बेशक वो जो है घर अल्लाह का घर। फिर क्या है, ये जुमले बनाना, फिक्रे बनाना, फिक्रे और जुमले बनाने के इल्म को नफ कहते हैं। ये हम QC 3 और 4 में सीखेंगे। आप इन दोनों कोर्सेज में तकरीबन 500 जुमले भी बनाना सीखेंगे बगैर किसी टेंशन के। कोर्स इंशाल्लाह दिलचस्प होता जाएगा और कुरान को समझने के दरवाजे इंशाल्लाह खुलते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह,
آپ کے لیے جو ہے آسانی کے لیے ہم نے کیا کیا، QC2 جو ہے یہ انشاءاللہ 4 اگست سے شروع ہو رہا ہے. آپ کے گروپ میں جو ہے اس کا فلیئر آ گیا ہوگا. سر آواز نہیں آ رہی ہے. اس سے جوائن کی تو ہماری آپ کا جو ہے وہ کنیکشن کا کوئی پرابلم ہوگا اسے دیکھیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے گروپ میں ہم نے جو ہے QC1 اور QC2 کے جو ہے وہ سر آواز فلیئر کٹ رہی ہے. وہ بھیج دیے ہیں، آپ ان کو جوائن کیجئے. انشاءاللہ 4 اگست سے جو ہے دونوں کورس جو ہے وہ شروع ہوں گے. دن یہی ہوں گے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار. اور ٹائمنگ جو ہے QC2 کا ہے 4 سے 5 بجے، QC1 کا ہے 5 سے 6 بجے. یہ سوا 5 سے سوا 6. اب QC1 میں بھی ہم جوائن کر سکتے ہیں. QC1 اس میں ہم جوائن کر سکتے ہیں جی یا ہاں، نہیں؟ آپ ایک ہی وقت میں دونوں کورس کر سکتے ہیں. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 20B. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید. TPI جیسے میں نے کہا تھا آخری کلاس میں بھی آپ اس کو دیکھیں گے. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. مقصد یہ ہے کہ اپنی تمام حصوں کو، اپنے تمام جو ہے وسائل کو استعمال کریں اور کسی کو اپنا ساتھی بنائیں. اس سبق میں ہم نے یہ دیکھا ہم نے کیا پڑھا ہے. اب ہم جو ہے گرامر میں صرف صغیر اور اہم نکات کی طرف چلتے ہیں. تو کہیے الحمدللہ. سبق نمبر 19 میں آپ نے جو ہے اپنا ٹارگٹ 232 الفاظ کا پورا کر لیا تھا، جو قرآن پاک میں 41,111 بار آتے ہیں. ہمیں پتہ ہے الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف اور اس کی پہچان ہمیں پتہ ہے. اس سبق میں ہم فعل کے شارٹ ٹیبل جو ہے سیکھیں گے. یہ ہم نے ایک ٹیبل سیکھا تھا فعلا، اس کا ماضی تھا فعلا، یفعلو، افعل، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلا. مضارع تھا یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو. امر نہیں تھا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل. اس کے اندر جو ماضی کا پہلا لفظ ہے فعلا، یہ اس ٹیبل کی چابی ہے ماضی. اور مضارع میں جو یفعلو ہے یہ چابی ہے اس کی پورے ٹیبل کی. اور افعل میں افعل جو ہے یہ امر و نہی کی چابی ہے. یعنی اگر آپ کو فعلا پتہ ہے ماضی کا تو آپ پورے ٹیبل، یہ تیر کا نشان جا رہا ہے، آپ اس طرح اس پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. مضارع کی چابی اگر آپ کو پتہ ہے کسی کی، آپ پورا ٹیبل یہ تیر کی طرح جو ہے اسے بنا سکتے ہیں. افعل اگر آتا ہے تو آپ سارا ٹیبل جو ہے یہ بنا سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ ماضی، مضارع، امر کی چابی ہے. جب ہیں کیا فعلا اس نے کیا، یفعلو کرتا ہے افعل کر، یہ کیا 3 افعال کی چابی ہے. اب اس کے بعد ہم نے فاعل لام سے 3 اسما سیکھے تھے. کون سے؟ فاعل جس پہ پیش لگا دیں فاعل، مفعول جس پہ پیش لگا دیں مفعول، فعل جس پہ پیش تنوین لگا دیں فعل. تو یہ کیا 3 اسما کی چابی. ان کو اگر ہم ڈال دیں ہمارا یہ ٹیبل پورا ہوتا ہے 6 چابیوں کا ٹیبل. اسے کہتے ہیں فعلا اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر فعل کرنا. تو یہ صرف صغیر ہمیں یہ بتاتا ہے ماضی کی کیا چابی ہے، اس سے ماضی کا ٹیبل ہم بنا سکتے ہیں. مضارع کی کیا چابی ہے، اس سے مضارع کا ٹیبل بنا سکتے ہیں. امر کی کیا چابی ہے، اس سے ہم امر نہیں کا ٹیبل بنا سکتے ہیں. فاعل سے ہم فاعل کا ٹیبل بنا، مفعول سے مفعول کا ٹیبل، فعل سے فعل کا. سر مثلا آواز کٹ فاعل رہی جو ہے. ہے اس پہ اگر 2 پیش لگاؤ، اگر 2 پیش لگائیں تو فاعل، فاعلن، فاعلن. اگر الف لام لگائیں الفاعل، الفاعل، الفاعلی، 6 ہو گئے. اسی طرح اگر اس کا ہم مؤنث بنائیں تو کیا ہوگا، مؤنث جو ہے اس کے صیغے جو ہے
فائل سے کیا ہوگا؟ فائلتن، 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 تین ہو گئے. اس کی جمع، اس کے الف لام لگائیں، الفائلت، الفائلت، الفائلتی. اور اگر جمع بنا لیں الفائلات، الفائلت. اسی طرح فائلون کی جو جمع فائلون، فائلین. تو یہ پورا ٹیبل جو ہے فائلہ کا بنتا ہے. دیکھیے میں آپ کو پورا ٹیبل کرتی ہوں. فائلن، 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 الفائل، الفائلہ، الفائلی، فائلون، فائلین، الفائلو، الفائلین. یہ مذکر کے ہوئے. اب مؤنث کے دیکھیے، فائلتن، 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 الفائلت، الفائلتا، الفائلتی، فائلاتن، فائلاتن. تو یہ جو ہے یہ پورا ٹیبل ہوگا فائل. اسی طرح مفعول کا بھی ٹیبل بنے گا. مفعولون، مفعولن، مفعولن، المفعول، المفعولہ، المفعولی، مفعولون، مفعولین. مفعول کی جو ہے مؤنث کیا ہوگی؟ مفعولتن. اس کے بھی اسی طرح ہوں گے، مفعولتن، 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 المفعولۃ، المفعولۃ، المفعولتی. جمع لیں گے مفعولاتن، مفعولات. یہ جو ہے مفعول کا ٹیبل بنا. یہ ٹیبل آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصد تھا. یہ فاعل، مفعول، فعل یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح پورے ٹیبل ہیں. جیسے فعلہ کے ساتھ ماضی کا پورا ٹیبل ہے، فعلہ، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. جیسے یفعلو کے ساتھ پورا ٹیبل ہے مضارع کا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو. اسی طرح جیسے افعل کے ساتھ افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو کا ٹیبل ہے، اسی طرح فائل کے ساتھ پورا ٹیبل ہے. فائلن، 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 الفائلو، الفائلہ، الفائل، فائلون، فائلین. اور اس کے مؤنث کے صیغے لیں، فائلتن، 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 الفائلت، الفائلۃ، الفائلتی. جمع لیں الفائلات، الفائلات یا فائلات، فائلات. اس کے بعد اسی طرح مفعول ہے، مفعول کے بھی اسی طرح یہی ٹیبل اس طرح. لیکن ٹیبل بنانا مقصد نہیں ہے، صرف بتانا مقصد تھا کہ یہ نہ سمجھیں یہ اکیلا اکیلا لفظ ہے، ان کی اپنی ایک دنیا ہے. یہ دیکھیں یہ پورا ٹیبل آ گیا ہمارے پاس، پورا ٹیبل ہے. اس فائلہ میں چابی کیا ہے؟ فعلا، یفعلو، افعل، فاعل، مفعول، فعل. فعلا، یفعلو، افعل، فاعل، مفعول، فعل. یہ ہم نے صرف صغیر بنانے تھے، یہ بنا لی. اس کے بعد ٹیبلوں کی گردان ہے، یہ آپ نے کر لی ہیں پہلے ہی آلریڈی. یہ 6 چابیاں ان کی دیکھ. یفتح، افتح، ناصر، منصور، نصر. ضربا، یضربو، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب. سمع، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع. آئیے ہم کا کی پریکٹس یہ آپ کو میں نے کرا دی تھی، ابھی صرف ان کے مثالیں دیکھیں. حل نصرتا، کیا تو نے مدد کی؟ زید، زید کی. نام نصر تو زید. اب اگر یہ حل نصر تم جمع ہو تو کیا ہوگا؟ نام نصر نہ زید. اب یہ زید کی جگہ اگر ہم ہو لگا دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حل نصر تو، یعنی کیا تو نے اس کی یعنی زید کی مدد کی. وہ کیا کہے گا؟ نام نصر تو، ہاں میں نے اس کی یعنی زید کی مدد. یعنی زید کی جگہ ہو کیا جو ہے وہ ہم نے لفظ استعمال کیا. ہر نصر تم سے مراد زید. کیا تم سب نے اس کی مدد کی یعنی زید کی مدد کی. نعم نصرنہ، ہاں ہم سب نے اس کی مدد کی. حل نصرو، حل تنصرو زیدہ، کیا تو نے زید کی مدد کی.
जवाब होगा नाम अनसुरु ज़ैदा, हाँ जी मैंने ज़ैद की मदद। हल तंसुरूना ज़ैदा, क्या तुम सब ज़ैद की मदद करते हो? नाम नंसुर। अब अगर ज़ैद की जगह हु लगाए तो क्या होगा? हल तंसुरूहु, क्या तूने उसकी ज़ैद की मदद की? तो हम कहेंगे नाम अनसुरू हु, हाँ मैंने उसकी यानी ज़ैद की मदद की। हल तंसुरूना हु, क्या तुम सबने उसकी यानी ज़ैद की मदद की? हम कहेंगे नाम नंसुरू, हाँ हम सब ने मदद की या हम सब मदद करते हैं किसकी? ज़ैद उसकी। तो उनसुर ज़ैदा, ज़ैद की मदद कर, तो वो क्या गया? अनसुरु ज़ैदा, ये हमने किया हुआ है। उनसुरु ज़ैदा, तुम सब ज़ैद की मदद करो। नंसुरु ज़ैदा, हम सब। अब अगर ज़ैद की जगह हु लगाए तो ये होगा उनसुर हु, उसकी मदद कर यानी ज़ैद की, तो क्या होगा? अनसुरु, मैं उसकी मदद करता हूँ। उनसुरु हु, तुम सब मदद करो उसकी यानी ज़ैद की, तो क्या? ननसुरु, हम सब मदद करते हैं, हम सब उसकी मदद करते हैं। तो ये जो है आज की जो है दोहराई, ये जो है क्लास का था। यहाँ पे क्लास का पूरा होता है। आइए कुछ सवाल आते हैं, उन्हें देखते हैं। तर्जमा कीजिए। अर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ शैतान धुतकारा हुआ अकेला, ABCD। सी, दुत्कारा हुआ। आपने दुरुस्त कहा। इज़ा जा का मतलब है जब तुम आते हो, जब वो सब आते हैं, जब आ जाए, जब वो आ जाए, ABCD। इज़ा जा, जब आ जाए। डी सर, जब आ जाए। जाए। आपने दुरुस्त कहा। जिद्नी के मानी बताइए। ज्यादा कर हमें, ज्यादा कर उसे, ज्यादा कर उन्हें, ज्यादा कर मुझे, ABCD। डी, डी, आपने दुरुस्त कहा डी, ज्यादा कर मुझे। लिल मुस्लिमीन, मुसलमान पर, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों पर, मुसलमानों के लिए, ABCD। डी, मुसलमानों के लिए। गुड। वबिल आखिरत का मैंने होगा और आखिरत, और आखिरत में, और आखिरत में, और आखिरत, ABCD। वबिल सर आखिरत, बी, आखिरत में। और आखिरत में, C दुरुस्त है। उलाए का अला हुदन का तर्जमा होगा ये सब हदायत पर हैं, वो सब हदायत के लिए हैं, वो सब हदायत पर हैं, ये सब हदायत के लिए, ABCD। उलाए का, वो सब हिदायत हदायत पर। पर हैं, वो सब हदायत पर हैं। अल किताबु का मतलब है किताब, कलम, किताबें, कागज। अल किताबु एक किताब है, लिहाजा ए सही है, किताब। व मिम्मा का मानी है और उन सब से जो, उस चीज से जो, और उस चीज पर, और चीज से जो, ABCD। व मिम्मा, और उस चीज से जो। मिम्मा होता है मिन और मा। इल्ला के मानी है सिर्फ, नहीं, साथ, मगर, लेकिन, ABCD। इल्ला, डी, मगर और लेकिन, D। फिर समावात का तर्जमा कीजिए। आसमान से, आसमानों में, आसमानों में। आसमानों से, आसमान में, ABCD। सर बी, आसमानों में। फिर समावात जमा है आसमानों में। बैन समाए वल अर्थ का तर्जमा कीजिए। लेकिन आसमान और जमीन, आसमान से जमीन तक, आसमान और जमीन के दरमियान, जमीन से आसमान तक, ABCD। बैन समाए वल अर्द, आसमान से जमीन आसमान और जमीन के दरमियान। तक। शैअन का मतलब होगा चीजें, चीज, कुछ भी नहीं, हर चीज, ABCD। शैअन जो है वाहिद है, अशिया इसकी जमा होता है, तो लिहाजा चीज। या यादिकुम का मायने बताए उन सबके बाद, तुम सबके बाद, हमारे बाद, तुम सबसे पहले, ABCD। बादिकुम, बाद का मतलब है तुम्हारे बाद, तुम सबके बाद। तर्जमा कीजिए। अर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ शैतान धुतकारा हुआ अकेला, ABCD। अर रजीम, सर सी, धुतकारा सी सर, हुआ, आपने दुत्कारा हुआ। कहा। इज़ा जा का मतलब क्या है? जब तुम आते हो, जब वो सब आते हैं, जब आ जाए, जब वो आ जाए। ये सवाल पहले भी आ चुका है। इज़ा जा, जब आ जाए। जिदनी के मैंने ज्यादा कर मुझे, ये रिपीटेड सवाल है। टेबल के सर्फ सगीर में 6 अफाल, 6 अस्मा, 3 अफाल, 2 अस्मा, 2 अफाल, 3 अस्मा, 3 अफाल, 3 अस्मा होते हैं, ABCD। सर्फ सगीर में क्या होता है? डी, D। 3 अफाल और 3 अस्मा होते हैं। समेतु समेतु वो सब सुनते हैं उसे, उन सब ने सुना उसे, तुम सब सुनते उसे, तुम सब ने सुना उसे, ABCD। समेतु तुम सब ने
تم سب نے سنا اسے. یسومونکم، یسومونکم یہ والا سنا ہے. یسومونکم وہ سب سنتے ہیں تمہیں، وہ سب سنتے ہیں آپ کو، وہ سب سنیں گے آپ کو. یسومونا مضارع ہے تو اس لیے 2 ترجمے. ینصرونی کا ترجمہ کیجئے، اس نے مدد کی میری، وہ مدد کرے گا میری، وہ مدد کرتا ہے میری، وہ مدد کرتا ہے تیری. ینصرو، ینصرو یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد کا. وہ مدد کرتا ہے، یہ کرے گا نہیں میری. 2 ترجمے ہونے چاہیے. وہ مدد کرے گا میری، وہ مدد کرتا ہے میری. پس قرونی کے معنی بتائیے. پس یاد کرو مجھے، اور یاد کرو مجھے، اور یاد کرو مجھے. پس یاد کرو ہمیں. پس قرونی، پس یاد کرو مجھے. جواب دیجئے. حل تنصرونی، حل تنصرونی عربی میں جواب دیں. نام انصروکم، نام انصرو کا، نام نصرو کا، نصرتو کا، نام نصرناکم. اے بی سی. حل تنصرونی واحد ہے. تنصرو انصرو سے ہو جائے گا، نی جو ہے وہ کا سے ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ نام انصرو کا. جواب دیجئے. حل سمیتم، نام سمیتم، نام سمیتم، نام سمیتم، نام سمیتم، نام سمیتم، ہم جو ہے وہ ہم رہتا ہے جواب سوال میں، یاد ہے. حل تنصرونی عربی میں جواب دیجئے. نام نصرتو، نام نصرتو، نام نصرتو کا، نام تنصرو. حل تنصرونی واحد ہے سامنے کا. حل تنصرونی، تو تنصرو جو ہے انصرو سے بدل جائے گا، نی جو ہے کا سے ہوگا، تو کیا ہوگا؟ سوری ننصرونی جمع تھا تو کیا ہوگا؟ ننصرو، نصرتو کا، نصرتو کا. حل ضربکم، کم کا لفظ ہے. حل ضربا اس نے مارا، کم تمہیں. ما ضربنی، ما ضربکم، ما ضربکم، ما ضربنا، تو کیا ہوگا؟ ما ضربنا اس نے ہمیں نہیں مارا. حل ذکرکم اللہ، حل ذکرکم اللہ، نام ذکرکم اللہ، نام ذکرنا اللہ، نام ذکرکم اللہ، نام یذکرکم اللہ. جی جی بھی نام ذکرنا اللہ، ہم ہے نا تو نا کے ساتھ چلا جائے گا. تو آئیے نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے جو ہے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھو مرتبہ میں جیسا کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں. تمہارا مرتبہ اس آخری آیت کو ہوگا جو تم پڑھو گے، یعنی جتنا آپ کو حفظ ہوگا آپ پڑھتے جاؤ گے اتنے درجے جو ہے وہ چڑھتے جاؤ گے. تو کتنا بڑا ہے. دنیاوی گھر کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں اس گھر میں جو ہے، اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے. عام طور پر جب گھر تیار ہو جاتا ہے تو لوگ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بعض تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، شاید اگلے 25 سال تک بھی نہیں. ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ زندہ رہیں گے ہمارا بڑھاپا اتنا پریشان کن ہو سکتا ہے. ہم ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں اور اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں. صاحب القرآن کے لیے حافظ قرآن جو پڑھتا بھی اور عمل بھی کرتا ہے، قرآن سمجھیں گے تو حفظ بھی آسان ہوگا. ابھی سے نیت کیجیے کہ ہم قرآن سیکھیں گے اور حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ. ضروری نہیں کہ پورا قرآن جو ہے حفظ ہو، جتنا بھی حفظ کریں گے اتنا ہی درجات میں بلندی ملے گی اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہوں گی اور نہ کبھی کم ہوں گی. تو کورس 2 کے لیے تیار ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا آپ کے یہ کورس QC کے جو ہے 1 سے 5 تک ہیں، جس میں آپ نے الحمدللہ یہ پہلا مرحلہ طے کر لیا ہے اور دوسرا مرحلہ آپ کے لیے تیار ہے. اور الحمدللہ جو ہی آپ کا جو ہے وہ فائنل ہوگا اس کا رزلٹ ہم نیکسٹ ڈے دے دیں گے اور آپ جو ہے اگلے دن سے جو ہے اس کلاس پہ شامل ہو جائیں. الحمدللہ سبق نمبر 20 کے ختم پر آپ نے چیک کر لیا کہ آپ نے جو 232 الفاظ سیکھے تھے جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، وہ آپ نے 3 چیزیں چیک کی. سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں، آیت الکرسی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے اس کے اندر دعائے قنوت میں بھی دیکھا اور سبحانک اللہ میں بھی دیکھا کہ ہمیں الحمدللہ 50% سے زیادہ الفاظ آتے ہیں. آپ کے ساتھ ہوم ورک یہ یاد رکھیے، کورس ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کام ختم ہو گیا. آپ نے
جو ہے قرآن پاک ہر روز جو ہے کھول کے کم سے کم 5 منٹ کہیں سے بھی جو ہے تلاوت کرنی ہے، پھر بند کر کے 5 منٹ زبانی جو کچھ آپ کو آتا ہے یاد ہے یہ جو آپ نے اس کیا اسے دہرانا ہے۔ یہ 2 ہوم ورک آپ کے ساری عمر کے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کورس کے ساتھ تھے۔ اسی طرح جب تک آپ اگلے کورس میں نہیں جاتے ہیں تو اس وقت تک آپ جو ہے QC1 کی جو ہے کورسز کی جو ہے ریویژن کریں، ہر روز کتاب کھول کے 5 منٹ کم سے کم پڑھیے، اور جو ہے اس 5 منٹ جو ہے وہ اپنے کسی ساتھی سے اس کے بارے میں بات کیجئے جو پڑھا ہے، اور یہ جو کارڈ ہے یہ آپ کا QC5 تک چلے گا، تو اسے معمولی مت سمجھیں کیونکہ یہ آپ کے 50% پرانی الفاظ کو کور کرتا ہے، مدد دیتا ہے۔ آپ نے اسے دن میں 5 بار جو ہے ہر بار 2 سے 3 منٹ کے لیے پڑھنا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اسے آپ جو ہے فولڈ کر کے اپنی جیب میں رکھیں یا لیڈیز ہینڈ پرس میں رکھیں، اور نماز سے پہلے اسے نکالیں اور جو ہے 2 یا 3 منٹ کے لیے پڑھیے، یا نماز کے بعد 2 سے 3، اس کا مطلب دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 5 دفعہ جو آپ اسے دہرا لیں گے، اور جب یہ دہرائیں گے چند ہفتوں میں آپ کو یہ یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے یاد ہونے کے بعد بھی اگر آپ 5 دفعہ دن میں سے 2 منٹ کے لیے پڑھتے ہیں ہر بار، تب جو ہے یادداشت تیز ہوتی ہے، اور یہ مسلسل بڑھتی جاتی ہے جتنا عرصہ آپ پریکٹس کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ 300 گنا تک بڑھتی ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کمال کیا ہوا ہے، ان کا حافظہ اتنا تیز، آپ ان سے جو کچھ قرآن کا پڑھ لیں، پوچھیں، آگے دائیں بائیں اوپر پیچھے نیچے، وہ سب آپ کو بتا دیں۔ تو یہ اسی بار بار دہرانے سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے آپ جو ہیں وہ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، الحمدللہ آپ نے پہلی منزل طے کر لی ہے۔ آج آپ کا یہ آخری سیشن تھا، آخری کلاس تھی، جو 20 گھنٹے ہم نے آپ سے مانگے تھے کہ جی 20 گھنٹے آپ دیجئے، ہم آپ کو قرآن کے 50% الفاظ سکھا دیں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس میں نماز کا جو کچھ حصہ تھا پوری نماز پڑھی، اس میں ہم نے 6 صورتیں سورۃ فاتحہ کے علاوہ، جس میں 4 کل سورۃ اخلاص، سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھا، اور سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی، یہ 7 ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اذان اور پھر اقامت کے بارے میں، اس کے بعد تسبیحات، رکوع کی تسبیحات، اسی طرح جو ہے سجدے کی، اور پھر اس کے بعد تشہد، اور 4 دعائیں جو ہے ہم نے پڑھی الحمدللہ، اور یہ ساری جو ہے ہمیں ان کا پورا آتا ہے، اور یہ اتنے اہم ہے کہ اگر صرف سورۃ الفاتحہ آپ کو آتی ہے تو آپ کو قرآن پاک کے 10% الفاظ آتے ہیں، اتنی بڑی چیز ہے یہ۔ اور اسی طرح اگر پوری نماز آپ کو آتی ہے، اور گرامر کے ہم نے آپ کو چند چیزیں بتائیں، اسم کے بارے میں بتایا، اس کی جو پہچان کے بارے میں بتایا، اسم کے جمع بنانے کا قاعدہ بتایا، اور اسم سے جو ہے مؤنث اسم بنانا، مؤنث کی جمع بنانا سکھایا، مذکر مؤنث کے صیغے کرائے، اور پھر اس میں اشارہ آپ کو جو ہے مذکر مؤنث کے پڑھائے۔ اس کے علاوہ ہم نے حروف میں 9 حرف آپ کو پڑھائے، کیا تھے؟ لی، من، عن، بی، فی، علا، اور الا، اور ما عندہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم نے افعال میں 11 فعل پڑھے، جس میں جو ہے فتح، فعل، جعل، نصر، عبد، خلق، ذکر، ضرب، سمع، علم، اور عاملہ تھے۔ ان کے ہم نے سارے ماضی کے ٹیبل آپ کو کرائے، مضارع کے ٹیبل کرائے، امر و نہی بنانا سکھایا، اور پھر آخر میں ہم نے ان کے کیا ہے فاعل، فعل، مفعول سیکھے، اور اس طرح ہم نے ان کے پورے ٹیبل جو ہے بنا لیے، اور آج ان ٹیبلوں سے ہم نے صرف صریح بنانا بھی سیکھ لیا۔ تو الحمدللہ آپ نے جو کچھ گرامر میں سیکھا ہے، جو کچھ آپ نے نماز کا حصہ سیکھا ہے، یہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ اگر یہی آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہے تو آپ کو قرآن کے 50% آتا ہے۔ تو اس پہ شکر کیجئے، اور اس منزل کو جو ہے آگے جاری رکھیے، اور کوشش کیجئے کہ اس کے اندر جتنا زیادہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ہمت کیجئے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کریں تاکہ آپ کو قرآن آئے۔ جب قرآن آئے گا، سمجھ آئے گا، تو پھر اس پہ عمل کرنا اور اس کے اوپر جو ہے اس پہ چلنا جو ہے آسان۔ تو یاد رکھیے ربی زدنی علما ایک ایسی دعا ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اس کا جو ہے آپ ورد کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کیجئے کہ آپ کے ساتھ جو کلاس میں لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ رہیں، اور جامع دلی سے جو ہے اس کورسز کو کرتے رہیں۔ تو آپ ٹیچر بنیے، الحمدللہ آپ نے جو سیکھا آسان ہے، اسے سکھانا آسان ہے۔ آپ کو مواد چاہیے تو یہ جو ہے
القرآن جو ہے وہ understandquran.com جو ہے وہ اس سے جو ہے آپ وہاں سے پاور پوائنٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ ہوم ورک اور جو ہے وہ کوئز بھی دیکھ سکتے ہیں، ان پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ آپ کو بہت ساری سہولت حاصل ہے، لیکن جب تک آپ دوسروں کو پڑھائیں گے نہیں آپ کو نہیں آئے گا. انشاءاللہ اگلے کورس میں ملاقات ہوگی. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو آپ میں سے اگر کوئی کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے، میں حاضر ہوں. سر آپ کا فائنل کوئز کی یہ ڈیٹ فکس کر دی ہے؟ آپ کا صرف ایک کام ہمارے پاس رہ گیا، وہ ہے اس کی دہرائی. اب چونکہ کل جو ہے آپ کی کلاس ہوگی، اس میں ہم اس کے 20 اسباق کی دہرائی پوری کریں گے اور پھر آپ کا صرف ٹیسٹ رہ جائے گا. وہ ٹیسٹ جو ہے انشاءاللہ آپ کا ہم جو ہے وہ 4 تاریخ سے پہلے ہی لے لیں گے. اس میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملے گا، اس لیے آج ہی میں کوشش کروں گا آپ کو سیمپل فائنل کوئز جو ہے وہ گروپ میں بھیج دوں. کل دہرائی کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے آپ کے کوئز کی جو ہے ڈیٹ بتا دی جائے گی. سر دوسرا یہ ہے کہ یہ حل فتح تل کتابہ، اس کا جواب کیا ہے؟ فتح تل، حل فتح تل کتابہ نام الفتح تل کتابہ، تو اس کا جواب آپ کیا ہے؟ بتائیے. حل کیا، فتح کھولنا، تل نام فتح نام، فتحنا الکتابہ. فتح تل ہے، یہ واحد ہے. فتح تل ہے تل، تو فتح تو ہو جائے گا. فتح تل کتاب. جی. اور ایک ہے عبادت اللہ، عبادت اللہ اس عورت نے عبادت کی، اس کا اردو ترجمہ عبادت اللہ، عبادت اللہ. عبد اللہ یعنی اس نے اللہ کی عبادت کی. صحیح ہے. اس مونس نے اللہ کی عبادت کی. ٹھیک. یہ عام طور پہ مونس کا یہ صیغہ جو ہے یہ ساکن ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے نیچے زیر نظر آئے وہ اصل میں آگے ملانے کے لیے اضافی زیر لگائی جاتی ہے، وہ اس کی تے کی زیر نہیں ہوتی. نہیں اس کا مونس نہیں مطلب ہے انتا انتے اس طرح سے. نہیں، جب آپ کہیں گے نا ابتا، اس عورت نے عبادت کی، آگے اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے اسے تا کو ملانے کے لیے زیر دے دیتے ہیں ابت اللہ. اب یہ وہ سامنے والا وہ نہیں بنتا ہے، یہ تے جب یہ کاؤنٹ ہوتی ہے فار دا جوائننگ پرپز، جوائنٹنگ، یہ جوائنٹنگ کا کام کرتے ہیں. ابت اللہ، اس عورت نے اللہ کی عبادت کی. ٹھیک. وہ زیر جو ہے وہ ایکچولی جوائننگ کی. ٹھیک. چلیے ابھی ٹائم پورا ہونے والا ہے تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ سب کو آگے جو ہے بڑھنے اور جو ہے مزید جو ہے وہ سیکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. انشاءاللہ کل جو ہے آپ کی دہرائی جو ہے وہ اس میں جو ہے ملاقات ہوگی. دہرائی آپ کی جو ہے 7:40 پہ شروع ہوگی کلاس. یہ دہرائی والا حصہ ہے وہ اس میں شامل کر کے، چونکہ کورس لمبا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ 8 بجے تک جو ہے آپ کو پورا کروا لیں. تو انشاءاللہ دہرائی کا کل کا جو ہے وہ سیشن 7:40 پہ شروع ہوگا. اللہ حافظ.